أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے آپ عزیزان کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے برادر بہت ہی خوبصورت انداز میں فضائل امام حسین علیہ السلام پڑھ کے گئے ہیں، بیان کر کے گئے ہیں. اب میں حسین کے نانا کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. پہلے ان 2 آیے کریمہ کا آپ ترجمہ سن لیں تو انشاءاللہ اپنے انہی آیات کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً اللہ نے انتخاب کیا آدم کو، بسم اللہ، و نوحًا، اور انتخاب کیا نوح کو، و آل ابراہیم، اور اللہ نے انتخاب کیا آل ابراہیم کو، و آل عمران علی العالمین، اور اللہ نے آل عمران کو انتخاب کیا عالمین پر. ذریۃً بعضها من بعض، یعنی خداوند متعال نے یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو ذریت ہے، یہ ایک دوسرے کے نسل میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اس آیے کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مقدمتاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ضروری ہے کہ اس خلقت کائنات پر نگاہ کریں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا، یعنی وجہ تخلیق کائنات کیا ہے. اگر وجہ تخلیق کائنات پر نگاہ کیا جائے تو حدیث قدسی میں خداوند متعال کا یہ فرمان نظر میں آتا ہے کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. یعنی وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اگر وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا؟ پھر سے ایک اور جملہ حدیث قدسی کا جو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، یعنی خداوند متعال نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقتک یا محمد، حبیب میں نے تجھے خلق کر دیا. معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کو جو اللہ نے خلق کیا اپنی معرفت کے خاطر، یہ معرفت پیغمبر کو اللہ نے اپنی معرفت کے خاطر خلق کیا. اب وجہ تخلیق انسان کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس چیز پر بھی غور کی جائے.
دیکھیں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے؟ کیا بے مقصد خلق کیا ہے، بے ہدہ خلق کیا ہے؟ قطعا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ انسان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر کے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ مشہور اور معروف آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ خداوند متعال نے مقصد انسان کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خداوند متعال یہ ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو خلق ہی نہ کرتا اگر اس سے اپنی بندگی نہ کروانی ہوتی۔ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، اپنے حبیب کو اپنی معرفت کے لیے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے تو محمد مصطفیٰ کے در پر آنا دیکھیں خداوند متعال قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے انتخاب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جس کو کائنات میں بھیجا، جس کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا، تو اس کو سب سے آخر میں بھیج دیا۔ ایسا کر سکتا تھا کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو بھیجتے، کیونکہ خود نبی کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے محمد کے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اللہ نے آدم کو کیوں سب سے پہلے بھیجا؟ آدم کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ نوح کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں اپنے انداز میں اگر کہنا چاہوں کہ اللہ نے اتنے عظیم نبی کو سب نبیوں سے آخر میں بھیجا، یعنی 1,23,999 انبیاء اس ایک نبی سے پہلے کیوں آئے؟ حق یہ تھا کہ یہی نبی آتے جو، کیونکہ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، جو چیز بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، قدوس اللہ بے عیب ہے، عزیز اللہ غالب اور طاقت والا ہے، حکیم یعنی اللہ منصوبے کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں دیتا۔ اب هو الذی پر غور کرنا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی یہ وہ اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، امیین میں ایک رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ اللہ نے هو الذی کے ذریعے سے ایک صفت بیان کی ہے، یعنی یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ اتنے جاہلوں کے بیچ میں اتنا عالم نبی بنایا اور انہی میں سے قرار دیا۔ میرے نبی نوری مخلوق ہے، ہم خاکی مخلوق ہیں، اللہ نے نوری مخلوق کو خاکی مخلوق میں قرار دیا، یعنی جاہلوں کے درمیان ایک عالم، جاہلوں میں ایک معلم قرار دیا۔ اب اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کیا یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا؟ یہ ہے تمام نبیوں نے جو پیغام لایا وہ یہی تھا، حکمت اور کتاب کی تعلیم۔ تو اللہ آدم کو کیوں سب سے پہلے اپنے حبیب کو ہی بلا لیتے، حکمت کی تعلیم بھی دے دیتے،
تزکیہ نفس بھی کرتے، آیات کی تعلیم بھی دیتے. لیکن ایک اور بات آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کرنا چاہوں گا، میں پھر اپنے مقصد کی طرف آنا چاہوں گا کہ یتلو علیہم آیات ہی، آیات کی تلاوت کرے گا. اب تو ہمارے درمیان نبی ہے نہیں، تلاوت کیسے کریں گے؟ تزکیہ نفس کرے گا، اب تو نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کیسے دیں گے؟ معلوم ہوا کہ گزشتہ آیت کے مطابق آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتاً بعضها من بعض، یعنی معلوم ہوا کہ آل ابراہیم کے بعد آل عمران کو آنا ہے جو نبی کے ان تمام فرائض کو انجام دے گا جو اللہ نے اپنے حبیب پر لاگو کیے تھے. یہ مقصد، اگر نبی کے بعد کوئی نبی جیسا نہ ہو تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس مقصد کو باقی رکھنے کے لیے نبی کے بعد نبی جیسے کا ہونا ضروری ہے. نبی نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کے جیسا ہونا ضروری ہے. اگر نبی جیسا نہ ہو تو مقصد ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے 25 سال صبر کیا لیکن اس مقصد کو فوت ہونے نہیں دیا. مقصد کو فوت ہونے نہیں دیا. خدا نے متعلق سورہ آل عمران آیت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا کیوں ہے. انبیاء کو بھیجا، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، پھر ان انبیاء سے عہد لیا کہ اے میرے نبیوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیج رہا ہوں، لیکن جانے کے بعد تمہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ تمہارے بعد ایک نبی معظم آئیں گے، ایک رسول معظم آئیں گے، اس کی تصدیق کرنی ہے اور وہ تمہاری تصدیق کریں گے. تم اس کی تصدیق کرو گے، یعنی بتلاؤ گے. اس پر ایمان لانے سے پہلے تمہارے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ایمان، تمہاری نبوت باقی بچے تو تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہوگا. جب تمام کے تمام نبیوں نے اس نبی کے نبوت پر کا اقرار کیا تو تب اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا. پھر خداوند متعال نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا اپنے انبیاء سے، اگر کوئی وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کی نافرمانی کر لے، یعنی اس وعدے سے پھر جائے، تو اس جیسا کوئی نافرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد کہا کہ جو اس وعدے کو چھوڑ دے، اس وعدے کو نہ نبھائے، وہ نافرمان ہے. تو جیسے ایک وعدہ اللہ نے لیا، ایسے ہی ایک وعدہ میرے نبی نے غدیر خون کے میدان پر اپنے اصحاب سے اور اپنی امت سے لیا تھا. یہ وہی وعدہ تھا جس وعدے کو اللہ کے نبی نے اس مقام پر فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اس وقت نبی کے سامنے سب کے سب نے منافقت کے چہرے نبی کو مومن بن کے دکھائے اور وہاں پر بخن بخن لگ کہ مبارکباد پیش کیے. مبارکباد پیش کرنے کے بعد پھر گئے، یہ نافرمان ہو. اللہ جب اپنے نبیوں کو عہد لینے کے بعد نافرمانی قبول نہیں کر سکتا تو پھر اصحاب کو کیسے بخش کر دیں گے؟ آخری فرمان امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اس آیت کے متعلق کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، تو وہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہوں گے اور یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ میں اللہ اور محمد مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، جس کو بھی ان کے متعلق کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے.
جس کو کچھ آدم کے متعلق پوچھنا ہے، نوح کے متعلق پوچھنا ہے، مجھ قائم آل محمد سے پوچھے، میں اسے بتاؤں گا، کیونکہ میں ان سب کے قریب ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی اتنا ان کے قریب نہیں ہے جتنا کہ میں ان سب کے قریب ہوں۔ پھر میرے مولا یہ ارشاد فرمائے کہ مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھے، میں قرآن کے متعلق آپ سب سے بہتر جانتا ہوں، آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ امام فرمائیں گے کہ آج تک تم لوگوں نے، میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک تم لوگوں نے جن سے تفسیر پوچھی ہے